السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ شدید العقاب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باد بلند صلوات میرے محترم مکرم معظم سامعین، اکثر احباب کے یہ علم ہے کہ میں شب عاشور فضائل نہیں پڑھتا، لیکن کل گورنر صاحب کی آمد کے سبب جو ایک سلسلہ
جواب کے اعتبار سے جاری تھا وہ وہیں رک گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ایک آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ روحیں وقت موت خود اللہ قبض کرتا ہے۔ دوسری آیت میں ہے تتوفاہم الملائکہ، کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ارواح قبض کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہے کہ ملک الموت وکل بکم، وہ تم پر اللہ کی طرف سے روح کے قبض کرنے پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ چوتھی آیت میں ہے کہ فرشتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ارواح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ کل آپ سماعت کرنا چکے ہیں۔ تو اس پر مغرب زدہ ہمارا نوجوان یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کے کسی فیصلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا ہر فیصلہ اٹل ہے، محکم ہے، ناقابل تبدیلی ہے، تو پھر یہاں اللہ مختلف آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، تو آیا یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ درود پڑھیے گا کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلقاً فاعل حقیقی اللہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے مرید خود اللہ کی ذات ہے، یعنی ذاتاً مطلقاً احکم الحاکمین صرف اور صرف وہ الہ العالمین رب العالمین ہے۔ اب جن کے لیے وہ حکم جاری کرتا ہے وہ اس کی رضا کے سائے میں اور اس کی مشیت کے سائے میں جو بھی عمل بجا لاتے ہیں، بجا لانے والے یہ ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا حکم بجا لانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ حکم اس کا ہے، ظاہر ان سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تفسیر صافی جلد نمبر 5 عربی میں امام ارشاد فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادتہ، کہ اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مرکز بنایا ہے۔ یعنی ارادہ وہاں ہوتا ہے، ظاہر یہاں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح زیارت مطلقہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ میں جو آج بھی آپ پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ایام جہل میں بھی پڑھی جاتی ہے، کربلا معلّہ بھی ظاہر پڑھتا ہے۔ تو کل میں حوالہ دے رہا تھا کہ اس کے آخر میں کیا ہے زیارت کے، کہ ارادت الرب اے محمد و آل محمد علیہ السلام، ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدو
من بیوتکم، کہ اے ائمہ علیہم السلام، اے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہ کا تقدیروں کو جاری کرنے میں جو ارادہ ہے وہ تمہارے گھروں میں نازل ہوتا ہے، اور وہ تقدیروں کو جاری کرنے کا ارادہ ظاہر بھی تمہارے گھروں سے ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر میں ساری سال کی جو تحریر تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، قادر و قدیر کی طرف سے ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کائنات کو روح اور فرشتے لے کے آتے ہیں، جبرائیل اور ملائکہ لے کے آتے ہیں۔ بھئی ان کا لانا تو بتایا جاتا ہے، جو تقدیریں مقرر کر رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جو تقادیر لا رہے ہیں ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں سلام کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا کہ وہ کون ہے، یعنی جن کے پاس تقادیر لا رہے ہیں درود پڑھیے گا صلوات۔ تو جن کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تقادیر لا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے یہ محمد و آل محمد، یعنی ان کے گھروں سے مراد یہ ہے کہ ان کے سگنیچر سے، ان کے امضاء سے، ان کے دستخط سے تقدیر عوالم جاری و ساری ہوتے ہیں۔ مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن ان کو جاری فرمانا اللہ نے یہ اختیار اپنی منشا کے سائے میں اور اپنے ارادے کے سائے میں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے محمد و آل محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، توحید صدوق علیہ الرحمہ، اور دوسری کتاب ہے معاد شناسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 سے لے کر 228 تک۔ آیت اللہ حضرت علامہ سید محمد حسین تہرانی کی یہ کتاب ہے، تعریف شدہ ہے، کیونکہ میں نے پھیلانا نہیں فضائل کو، اس لیے میں اسے سمیٹ رہا ہوں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وصال رسول کے بعد ایک غیر مسلم اپنا سوال لے کر مدینے میں آیا اور اصحاب رسول کریم سے یہ عرض کیا کہ مجھے قرآن کے فلاں فلاں فیصلے پر کچھ اطمینان حاصل کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں کس سے رجوع کروں، میں کس کے پاس جاؤں اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، رسول پاک کے اصحاب کرام نے جواباً ارشاد فرمایا، ویسے تو ہر صحابی رسول کا اپنے مقام پر ایک مرکز علم ہے، تو جس سے چاہے سوال کر لے، لیکن اگر قرآن کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر رسول کا فرمان ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی کا دوسرا نام قرآن ہے اور قرآن کا دوسرا نام علی ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ تم ذات علی سے جا کر
اپنی تسلی کر لے۔ خیر وہ شخص چلا، حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ یا علی، قرآن کے اس فیصلے پر مجھے شک ہے۔ جب اس نے کہا شک ہے، آپ نے فرمایا سکلت کا امک کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تو نہیں جانتا کہ نہ سامت قرآن سے خطا ہے نہ ناطق قرآن سے خطا ہے؟ سلامت ہو۔ نہ تو سامت قرآن کے کسی فیصلے میں خطا کا امکان ہے اور نہ ناطق قرآن کے فیصلوں میں خطا کا تصور ہے۔ یہ تو نے سوچ کیسے لیا؟ کہتے ہیں یا علی، میں آیات سنا دیتا ہوں، پھر آپ فرما دیجئے۔ اسے یہی آیات پڑھی جو آپ کل سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے روح میں قبض کرتا ہوں، دوسری جگہ فرماتا ہے ملک الموت قبض کرتا ہے، تیسری جگہ فرما رہا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں، چوتھی جگہ فرما رہا ہے بھیجے ہوئے رسل قبض کرتے ہیں۔ تو اب یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے مولا علی نے لسان اللہ ہی فیصلہ سناتے ہوئے اس سے ارشاد فرمایا، کالا انما یکفیکا، فرماتے ہیں تجھے مطمئن کرنے کے لیے اور تجھے جواب دینے کے لیے بس میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، ان تعلم، تاکہ تو یہ جان لے، ان اللہ هو المحیی والممیت مطلقاً بالذات، اگر کوئی زندگی دیتا ہے اور کوئی مارتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، وہ ذات ہے جو زندگی دینے پر اور روح قبض کرنے پر، موت دینے پر قادر ہے۔ بلا ریب زندگی اور موت دینے والا وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وَأَنَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ عَلَى يَدَيْ مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَغَيْرِهِمْ، وہ ہر ذی حیات کی روح کو ان سے قبض کراتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، اور وہ اس کی مخلوق میں سے فرشتے ہیں بغیرہم، اور فرشتوں کے غیر ہیں، یعنی جس طرح اللہ فرشتوں کے ذریعے سے روحیں قبض کراتا ہے، اسی طرح کچھ فرشتوں کے غیر بھی ہیں جن کے وسیلے سے اور جن کے واسطے سے کل میں وہ آیت رسول ون پڑھ چکا ہوں، من الملائکۃ ومن الناس، ملائکہ سے اور لوگوں میں سے ہے۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن سے اللہ ارواح کو قبض کراتا ہے اور بغیرہم، اور کچھ فرشتوں کے غیر ہیں جن سے اللہ ارواح کو قبض کراتا ہے۔ اب حضرت آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی امام کے اس فرمان کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو غیر امام نے فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ تو واضح ہے، فرشتے تو روشن ہے، لیکن امام جو فرما رہے ہیں بغیر علم، بڑا پیارا انہوں نے ایک فکرہ لکھا ہے، تشریح انشاءاللہ محرم کے بعد کسی مجلس میں کر سکوں گا۔ کہتے ہیں کہ میری کتاب کو پڑھنے والوں، امام کا یہ فرمان پڑھ کے بغیر علم اسے صرف سرسری طور پر نہ دیکھو، یہ کوئی عام کہنے والا نہیں ہے، یہ وہ کہنے والا ہے جو قرآن کا حقیقی مفسر ہے۔ جو سنونی قبل ان تفقدونی کا دعوے دار ہے، اس پہ توجہ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا کہ اس غیر علم سے مراد کون ہے۔ پھر آگے خود
غیر ہم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کا غیر ہم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملائکہ تو نہیں ہے، یہ فرشتہ تو نہیں ہے نا، یہ فرشتوں کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، پھر فرما رہے ہیں بغیر ہے، تو یہ ملائکہ نہیں ہے۔ تو جب یہ ملائکہ نہیں ہے تو پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد ملک الموت ہے، کیونکہ ملک الموت جو ہے وہ بھی ملائکہ میں شامل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس غیر ہم سے مراد فرشتے ہیں یا ملک الموت ہے۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو غیر ہم ہے یہ کون ہے؟ بلکہ عام مخلوقات موجوداتی ہستند کہ اب ملائکہ بالا تر امام کے فرمان کے سائے میں ماننا پڑے گا کہ یہ غیر ہم وہ ذوات مطہرہ ہیں جو فرشتوں سے بلند تر ہیں۔ ایک بار پھر تم پڑھیے گا اونچی آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے آواز کو سنبھالنا نہیں ہے، نعرہ مارنا ہے، نعرہ حیدری۔ تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو غیر ہم ہے یہ فرشتوں سے اور ملائکہ سے ہر حالت میں بالاتر ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آخر یہ ہیں کون؟ یہ تو واضح ہو گیا کہ ملائکہ سے ارفع والا ہے، بلند والا ہے، تو یہ ہیں کون؟ وَآن خارا در منطق قرآن عالیم گوید، یہ وہ ذوات مطہرہ ہے جنہیں قرآن کی زبان میں اللہ نے عالین کہا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ یعنی یہ غیر ہم کوئی معمولی افراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذوات مطہرہ ہیں جو اللہ کی زبان میں عالین کہے گئے ہیں۔ استکبرت ان کنت من العالین، کہ اے عزازیل، اے شیطان، اے مردود، اگر تو میرے بنائے ہوئے کو تعظیمی سجدہ نہیں کرتا، استکبرت، کیا تو تکبر سے کام لے رہا ہے؟ ان کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے۔ معلوم ہوا فرشتوں سے، آدم سے، شیطان سے پہلے کچھ اور تھے۔ جنہیں وہ علی الاعلیٰ عالین بنوا رہا ہے۔ اب یہاں میں 2 یا 2.5 منٹ آپ کے اور دوں نتیجہ دینے میں، اور پھر انشاءاللہ میں مسائل کی طرف رخ کرتا ہوں۔ میں زیادہ فضائل نہیں پڑھتا کہ یہ عالین کون ہے۔ اب دیکھیے حضرت علامہ شاہ رفیع الدین شاہ صاحب نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ عالین کون ہے۔ وہ لکھتے ہیں ترجمے میں، کیا تکبر کیا تو نے، یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ نہیں صاحب، ذرا توجہ میری طرف رہے۔ دروازے کھلتے بھی رہتے ہیں، بند بھی رہتے ہیں، لیکن یہ صرف علم کا در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ درود پڑھیے گا سب۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو پیر شاہ رفیع الدین شاہ صاحب نے کیا ہے۔ اب میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اب میں تیسرا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب کا یہ ترجمہ ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں حافظ نظر محمد صاحب علامہ کا، وہ لکھتے ہیں تو نے تکبر کیا یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے؟ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں حضرت مولانا مودودی صاحب کا، انہوں نے تفہیم القرآن میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے والوں میں؟ اب میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ذرا ضرور پڑھ دیں گے آپ صاحبہ۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا، وہ لکھتے ہیں اللہ نے اس سے فرمایا کہ یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے یا تو تکبر میں آ گیا ہے۔ اب میں پھر ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حضرت اپنا تفسیر در مقصود جلد نمبر 5 ترجمہ اردو حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب آج میرا شریف کا، انہوں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی اس تفسیر در منصور کا، وہ اس میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 890، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے شیطان سے کہا تو اپنے آپ کو اس سے یعنی آدم سے اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے، یعنی کیا تو عالی مرتبہ ہے، عالی لوگوں میں سے ہے؟ تو اب ہر ایک نے یہ ترجمہ لکھ کے قلم روک دیا ہے۔ بھئی ترجمہ تو لکھ رہے ہو، کیا اللہ شیطان سے کہہ رہے کیا تو بلند درجے والوں میں سے ہے، تو اونچے درجے والوں میں سے ہے، تو عالی مرتبہ والوں میں سے ہے؟ پھر آگے یہ تو لکھو کہ وہ اونچے درجے والے ہیں۔ پڑھیے گا صلوات، اچھا پڑھا لیں آپ صلوات۔ میرے ساتھ مل کے یا حسین کا نعرہ لگانا ہے 5 مرتبہ، لبیک یا حسین، 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 سلامتی کے لیے اور جو اس پروگرام کے منتظمین ہیں جو اس میں حصہ دار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اس پورے ادارے کی سربلندی کے لیے، اور جتنے مومنین آدم علیہ السلام سے لے کر علی کرنے والے اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، زیارت محمد و آل محمد نصیب ہونے کے لیے آواز بلند کر صلوات۔ اللہ
یہ تو لکھ دیا ہے کہ عالم سے مراد بلند مرتبے والے ہیں، اعلیٰ درجے والے ہیں. بھئی یہ تو بتاؤ نا کہ وہ اعلیٰ درجے والے ہیں کون؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عالم جو ہیں کہ ملائکۃ السما ہیں. کچھ نے لکھا ہے کہ یہ جو عالم ہیں یہ ملائکۃ السما ہیں، چونکہ حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا ملائکۃ الارض نے، تو چونکہ انہیں سجدہ کیا تھا تعظیمی سجدہ دینوں میں رہے، تعبدی نہیں ہے، تعظیمی سجدہ کیا تھا ملائکۃ الارض نے، تو اس لیے ان ملائکہ سے مراد، عالم سے مراد ملائکۃ السما ہے. لیکن ہاں اسے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر ہے کہ کلہم، جتنے کے جتنے ملائکہ ہیں ان سب نے سجدہ کیا. اللہ نے کسی کے لیے استثناء کو قرآن میں پیش نہیں کیا کہ فلاں کو حکم ملا ہے فلاں کو نہیں ملا. نہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جب میں اس مجسمے کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک لوں گا، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ، تو ساجدین، تم کے سب جتنے ہو اس کو سجدہ کرنے کے لیے جھک ڈالا. تو ملائکہ تو سارے کے سارے، خواہ وہ ملائکہ فرشی ہیں، خواہ وہ عرشی ہیں، خواہ وہ سفلی ہیں، خواہ وہ عربی ہیں، خواہ وہ جو بھی ہیں، سب ملائکہ نے جناب آدم کو تعظیمی سجدہ کیا ہے. پھر یہ عالم کون ہے کہ جنہیں یہ استثناء حاصل ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ان 9-10 دنوں میں نے شیعہ کتاب کا شاید ایک آدھ کوئی حوالہ دیا ہو، اور میں نے حوالے زیادہ اپنے بھائیوں کی کتب کے دیے ہیں. تو آج میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ہماری تفسیر ہے، اہل تشیع کی تفسیر البرہان. عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ اقبل الیہ رجل فقال یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ لابلیس استكبرت ام كنت من العالین فمن هم یا رسول اللہ الذین هم اعلی من الملائکہ. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول پاک کے صحابہ رسول پاک کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی اپنی عبادت کا حصہ وصول کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ فرمائیے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے عزازیل کو استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے، بلند کرتے ہوئے والوں میں سے ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیے وہ عالین کون ہے؟ وہ عالین جو ہے وہ کون ہے؟ آیا وہ ملائکہ سے افضل ہے؟ ملائکہ سے بلند و بالا ہے؟ ملائکہ سے عرفہ و اعلیٰ ہے؟ اب رسول پاک نے اس آنے والے شخص کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں برداشت کر لے گا. آج ہے آپ کے سماعت فرمانے کی. معلوم ہوا محمد و آل محمد کے فضائل برداشت کرنا ہر ایک کا کرے گا نہیں. اگر گھبرا جاؤ تو انکار نہ کیا کرو، کیونکہ جب قرآن کی تفسیر وارثان قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. تو محمد و آل محمد بھی تو ناطق قرآن ہے. ان کے فضائل کی
تفسیر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو رجوع کرو ان کی طرف، اور اگر کہیں رجوع کا موقع نہیں ملتا تو شک نہ کرو بلکہ ان کی طرف پلٹا دو، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کا مقام وہ مقام ہے ہم عقل سے نہیں پا سکتے، جب بھی لیں گے عقل کل سے لیں گے۔ تو اب وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان عالم سے مراد کون ہے؟ عبارت بہت بڑی ہے، میں یہی روک رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں برداشت کر لے گا؟ سب جھکا کر ادب سے عرض کرتا ہے مولا اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ اطمینان قلب حاصل ہو سکے۔ اب رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سن انا واجبہ، میں رک گیا تجھ بھی تو۔ رسول پاک فرماتے ہیں سن انا کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، کیونکہ کہاں جمع ہے واحد نہیں، آمین جمع ہے واحد نہیں ہے، اسی لیے رسول انا کہہ کے خاموش نہیں رہے بلکہ فرماتے ہیں انا با علیون با فاطمہ تو با حسن با حسین۔ تو یہ پتہ چل گیا ملائکہ سے افضل ہے، تو جب جبرائیل کا نام لیتے وقت علیہ السلام کہتے ہو جنہیں خود علی العالم عالم کہا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے دنیا انسانیت سے نہیں بلکہ عوالم ممکنات سے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، ہر امام نے معصوم نے اپنے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ، اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا، کوئی معبود کی پرستش کرنے والا نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزیدی افکار نے، یزیدی عقائد نے توحید، ختم نبوت، امامت، ولایت، اصول دین، فروع دین کو اپنی یزیدیت کے سائے بدلنا چاہا، تو جو دین کے وارث تھے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا ہے انہیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں اپنے دین کا وارث بنا دیا ہے۔ تو جس کی وراثت تھی وہ مدینہ چھوڑ کر چلا، غریب الزہرا، مظلوم البتول، کائنات کا مظلوم حسین، آج کی رات وہ شب غم ہے کہ جس میں ذاکر کو یا باعث کو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھوں میں کربلا کا
تصور لائیں اور اس رات کا تصور لائیں کہ آج کی رات کربلا میں ام لیلہ کا علی اکبر موجود ہے. آج کی رات میں سیدہ ام فروا کا قاسم موجود ہے. آج کی رات میں عباس موجود ہے, حسین موجود ہے. لیکن جب کل یہی وقت آئے گا بطول کا سارا گھرانہ اجڑ چکا ہو. عزاداروں نے اہل بیت غم حسینیت میں آنسو برسانے والوں سیدہ کا لال بطول کا بیٹا آخری الوداعی سلام کر کے جب خیمہ گاہ سے چلا. حسین کی حالت کیا ہے یہاں میں پھر کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے مقتل کی ہماری بہت بڑی کتاب ہے بہار الانوار, اور دوسری کتاب ہے مقتل مکرم. میں ان دونوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حسین علیہ السلام کی شہادت کے عینی گواہ حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ہائے میرا غریب کربلا دادا, ہائے میرا مظلوم کربلا دادا, میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جس وقت میں ظالموں نے آپ کو گھیرے میں لیا. کسی نے تیر مارا, کسی نے گرد مارا, کسی نے تلوار ماری, جس کے پاس کوئی شے نہ تھی. یہ میں چونکہ اس ماحول میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اسی لیے میں نے حوالہ دیا ہے, ورنہ آپ جانتے ہیں مسائل میں حوالے نہیں دیا کرتا. امام فرماتے ہیں ہائے میرا غریب کربلا دادا, میں وہ وقت کیسے بھولوں جب جس کے پاس, جس ظالم کے پاس نہ تیر تھا, نہ تلوار تھی, نہ نیزہ تھا, اس نے اپنی گودی میں گرم ریت بھر لی. مرحبا مرحبا, اور ہر طرف سے آپ پر گرم ریت پھینکنی شروع کر دی. مجھے امام سے بتاؤ زخم پر گرم ریت تو نہیں پھینکی جاتی. زہرا کا لال تو سر سے لے کر پاؤں تک کرتی ہے. چاروں طرف سے حسین کو گھیرے میں لے کر ظالموں نے ظلم اپنا جاری و ساری رکھا, حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب زہرا کا لال بطول کا بیٹا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جین سے, میں سمیٹ گیا, دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جین سے زمین پر اترا. ہم نے پھر حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اے واعظو, اے ذاکرو, جب بھی غریب کربلا کا مسائل پڑھا کرو تو پڑھتے وقت یہ نہ کہا کرو کہ حسین کے جسم پر صرف 1950 زخم تھے. یہ اس وقت تھے جب حسین زین میں تھا. پرسہ دینے کی رات, آج کی رات آجوبہ کرنے کی رات ہے. آج کی رات حسین کی مقتل گاہ میں جا کر حسین کی ماں رو رو کے کہہ رہی ہے, بابا کل میرا چراغ یہی بجھ جائے گا. علامہ لکھتے ہیں یہ جتنے زخم تھے 1950, یہ سر سے لے کر حسین کے ناف تک یہ وہ زخم ہے جب تک حسین زین پر تھا. اور جب حسین میدان کربلا میں پڑھا کسی نے پہلو میں نیزہ مارا, حسین دائیں جھکا,
کسی نے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، حسین بائیں جھکا، کسی نے کمر میں نیزہ مارا، زہرا کا لال دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آیا، آواز دے کر کہا نانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین دین سے زمین پر آئے۔ اب یہاں پر میں مولانا کی کسی علامہ کی روایت نہیں پڑھتا، اب میں یہاں پر اپنے بارہویں آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا پردہ غیبت میں رہتے ہوئے خون کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دادا کے غم میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہائے وہ وقت قیامت میرے دادا جب تجھے زمین پر گرایا گیا، تتعو کر خیولوں پہ ہوا پہ رہا، ابھی تیرے جسم میں جان باقی تھی، ظالموں نے گھوڑے دوڑا لیے۔ گھوڑوں کے سموں نے حسین کا جسد پامال کیا۔ شہادت سے پہلے جب حسین دین سے زمین پر گرے 3 ساعت زہرا کا لال زمین پر رہا۔ آخر میں حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کر چند قدم چلے، ابھی چلے ہی تھے کہ زرع بن شریف ملعون نے حسین کے دائیں بازو پر وار کیا۔ وار کا ہونا تھا، سیدہ کا لال آواز دے کر کہتا ہے عباس۔ جب تیرا بازو شہید ہوا تھا میں رونے والا موجود تھا، آدھا دیکھ میرا بازو کس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حسین رکے، بازو سنبھالا، سیدہ کا لال رکھ کر حسین نے پھر دوسرا قدم اٹھایا۔ ابھی اٹھایا ہی تھا کہ ابو ایوب غنوہ ملعون نے حسین کے حلق پر ایک تیر مارا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تم تیرا بہنوں کو چلا جو دروازے سے حسین کو رکتا دیکھ رہی تھی۔ حسین رک گئے، تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا۔ زہرا کا لال تیر نکالنے کے بعد 2-4 قدم پھر اور آگے بڑھا۔ ابھی آگے بڑھے تھے، ابو اسحاق نے ایک تیر حسین کی پیشانی پہ مارا۔ علامہ جعفر ششتری لکھتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا کہ حسین کی پیشانی کی ہڈیاں چور چور ہو۔ زہرا کا لال پھر رکا، قدم قدم پر ظلم ہو رہا ہے، حسین لوٹا جا رہا ہے۔ یا اتنے میں سنان بن انس ملعون نے حسین کے سینے میں زہر میں بھجا ہوا نیزہ مارا۔ رونے والوں، عزاداروں، کسی سے برداشت نہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نیزہ اتنے زور سے مارا کہ نیزہ سینے میں لگ کر رگوں کو کاٹتا ہوا کمر سے پار گزر گیا۔ اب حسین سے رہا نہ گیا۔ زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر گرا۔ جیسے حسین پیٹ پر آئے، نیزہ کھانے کے بعد یہ حوالہ جات میرے پاس موجود ہے، جیسے زمین پر آئے حسین کی حالت کیا تھی؟ فَتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جس طرح چھری کے نیچے سوا ہونے والا ذبیحہ زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے،
हूं, मैं रुक रहा हूं। रोने दो इनको, जितना आज की रात रो सकते हैं, जितना पुरसा दे सकते हैं। आज बतूल के सर के बाल खुले हुए हैं, आज रसूल की जुल्फें खुली हुई है। आज हसन कह रहे नाना मैं कलेजे के टुकड़े घूम गया। जमीन पर गिरा। हालत क्या थी? इमाम जमीन पर इस तरह पांव मार रहे थे जैसे जिबा होने वाला ज़बिया जमीन पर अपने पांव मारते। मैं अक्सर मसाइब पढ़ते हुए जब भी शहादत पढ़ता हूँ अक्सर कह देता हूँ, मेरे बेटों, मेरे ईमानी भाइयों, मेरे रूहानी बेटों, ईद उल अजहा पर जब घर पे कुर्बानी जिबा हो रही होती है तो तुम कमरे के अंदर न बैठा करो, बल्कि अपनी आंखों से देखा करो। पहले उसे पानी पिलाते हैं, रो जितना रो सकते हो रो लो। बतूल इन आंखों की कीमत अदा करती है। पहले उसे पानी पिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, उसके बाद वो सांप से दिवा करता है। तो जब छुरी चल जाती है तो हालत क्या होती है? वो जमीन पर अपने चारों पांव मारता है। इसे कहते हैं मुत्तफक साक में साक। लाहा के लाल ने जमीन पर एरिया लगड़ी। खाए कोई हुसैन को संभालने वाला न था। थोड़ी देर के बाद हुसैन उठे। ज़हरा का लाल जमीन से उठा। जैसे हुसैन उठे, लेले की अली कमर के पास से निकली हुई है। मेरे मौला ने क्या किया? पीछे लेले की अली में हाथ डाला। हाथ डाला, इधर लेले को निकाला, उधर खून का फव्वारा निकला। इतना खून निकला, इतना खून निकला। अब मैं फिर माफी मांगता हूं, सबका हुसैन की शहादत का मुझे माफ कर देना अगर किसी से बर्दाश्त न हो। इतना खून निकला कि गरीब ज़हरा का मुंह मजलूम ज़ाहिर का मुंह खुल गया। जब हुसैन का मुंह खुला, बनी दारम के कबीले का एक मलूम तीर अंदाज जिसे कमान में तीर रखा हुआ था, उसे साथी कहते हैं हुसैन पे चलाता क्यों नहीं? कहते हैं इंतजार कर रहा हूं अनोखा जुल्म करने का। ओ सैयदो गैर सैयदो, और रोने वाले, और बतूल को पुरसा देने वाले, इधर हुसैन का मुंह खुला, उधर उसने तीर छोड़ा। की बात नहीं है। वो सज्जाद था तो बराबर खून रो कर भी कहता रहा, बाबा जो तेरी मजलूमियत में रोने का हक था। मरहबा मरहबा मरहबा, ले लो सांस, ले लो। बड़े खुश नसीब जी। मैं फिर कह रहा हूं सही, बड़े बड़े खुश नसीब हो। रो रहे हो, पुरसा दे रहे हो, हाथ में बैठे हुए हो। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, और अभी मजलिस खत्म होगी, बाहर जाओगे, ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडा शरबत हुसैन के नाम की नियाज पर मिल जाएगा। लेकिन हाय गरीब करबला, तो मेरे खंजर भी कहता रहा, जीवन मुझे एक घोट पानी पिला दे।
تیر جا کے مولا کے تانو میں لگا، زہرا کا لال زمین پر گرا، اب حسین چلے مقتلگاہ کی طرف، جہاں اس وقت زائرین موجود ہے، جہاں اس وقت مظلوم کربلا کی ذریعہ مبارکہ ہے، حسین تیر کھاتے کھاتے، نیزے کھاتے کھاتے، پتھر کھاتے کھاتے اسی جگہ پر آ کے گر پڑے جہاں ذریعہ مقدسہ ہے، اس مقام پر حسین گر پڑے۔ اب زائر اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے کہ شہادت گاہ مقتل گاہ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ حسین اٹھے کہ مقتل گاہ تک پہنچو، پھر گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گر پڑے۔ جب تیسری مرتبہ بھی نہ چل سکے تو اب کتب مقاتل میں ہے، علامہ ڈاکٹر صاحب بھی، بھائی علامہ ریاض صاحب بھی، یہ دونوں گواہی دیں گے، اور میرے پاس جہاں موجود ہے حوالہ کہ اس وقت امام حسین جب تیسری مرتبہ بھی گرے ہیں تو مقتل گاہ میں پھر حسین اپنے پاؤں کے سہارے نہیں گئے، بلکہ کوہنیوں اور پہلوؤں کے بل چل کر حسین شہادت گاہ تک پہنچے۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، ابھی پہنچے ہی تھے، کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، اوپر ہے عربی نیچے ہے اردو، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ حسین پہنچے، خون میں ڈوبے ہوئے تھے، آنکھیں بند ہے، سر جھکا ہوا ہے، خشک زبان پر اللہ کی تصویر جاری ہے، فجاء البصر الجندی ملعون، جندی ملعون حسین کے قریب آیا، حسین کی آنکھیں بند ہے، تصویر جاری ہے، برداشت کر لو گے، سن لو گے، جن کے دلوں میں غم حسین کی مزار ہے، اس ملعون نے قریب آ کر ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، پکڑ لو بچے کو، پکڑ لو، بات کرنا بیٹا، بات۔ آج 1400 سال کے بعد سن کے برداشت نہیں کر رہے، اللہ جانے سکینہ نے کیسے دیکھا، اللہ جانے بیویوں نے کیسے دیکھا ہوگا، ہائے حسین۔ اس جندی ملعون نے زہرا کے لال کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر اب میں صرف عربی پڑھوں گا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، روئیں نہ روئیں، سمجھے نہ سمجھے، میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں ترجمہ کر سکوں۔ ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، میں بس 2 فکرے اور پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، شہادت مکمل کر حضرت علامہ صاحب آپ کو سنائیں گے، میں 2 کلمات دے کر چھوڑ رہا ہوں۔ جب زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آج 1400 سال کے بعد آپ سن کے کتنا ماتم کر رہے ہیں کہ ظالم نے حسین کے چہرے پر تماچا مارا۔ مجھے اتنا بتاؤ، اس وقت غریب کی بہنیں کہاں تھی، مظلوم کے پردہ دار کہاں تھے، حسین کی بیٹیاں کہاں تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی ماں محمدہ والیا ہوا کوسا ہوا مربدہ۔ بس وہ وقت قیامت جب حسین نے آخری سجدہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھا، ادھر حسین نے سر رکھا، ادھر شمر ملعون قریب آیا۔ میں ساری بیعت نہیں پڑھتا، اللہ جانے اس نے کیا ظلم کیا کہ میرے پاؤں میں آقا فرماتے ہیں بلغنا من الخدور، جتنی بیوی
بیویاں تھی وہ خیموں سے باہر آ گئی. کتنے بچے تھے وہ خیموں سے باہر آ گئے. یہ زیارت ناحیہ میں مولا فرما رہے ہیں جب بیویاں خیام سے باہر آئیں آ کے حسین کو حالے میں لیا. ہر طرف سے بیویوں نے ماتم کیا لیکن ظالموں نے اتنا ظلم کیا, اتنے تیر برسائے کہ ہر بیوی خیام کی طرف, ہر بچہ خیام کی طرف زخمی ہو کے پلٹ گیا. صرف رہ گئی اکیلی سیدہ زینب. جب یہ آگے بڑھا اور حسین کی پیاسی گردن پر اس نے خنجر رکھا, سیدہ نے اپنے آپ کو حسین پہ گرا دیا. اب جو روایت کے فکرے ہیں میں سب سے صحیح ترجمہ نہیں کروں گا. کیسے سیدہ نے گرایا, ہائے سیدہ, میں کس زبان سے پڑھوں. اس ظالم نے میدہ اٹھایا, میدہ اٹھا کر اللہ تعالی زینب کے سر پر کہاں مارا کہ بی بی کا سارا لباس خون سے رنگین ہو گیا. ادھر سر تن سے جدا ہوا, ادھر تین چیزیں ظاہر ہوئی. ایک شے اوپر سے نیچے آئی, ایک شے نیچے سے اوپر گئی, ایک شے چاروں طرف گھومی. جو شے اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو ندا دے کے کہہ رہا تھا اللہ قتل الحسین حضور کربلا, اور لوگوں حسین مارا گیا. جو شے نیچے سے اوپر گئی وہ غریب طاہرہ کا سر تھا جو لینے کی نوک پر بلند ہوا. سن لو گے جو شاید چاروں طرف گھومی وہ 18 بھائیوں کی بہن حسین کی بہن سیدہ زینب تھی. رو کے کہہ رہی تھی لوگوں مجھے غریب کا لاشا دکھا دے, لوگوں مجھے غریب کے ہاتھ پاؤں بنانے دو. اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. ابھی چند لمحوں کے بعد